اگر وہ عورت ہمیشہ تمہارے دماغ میں رہتی ہے لیکن کبھی رابطہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک عورت آپ کے دماغ سے نکلتی ہی نہیں، آپ سوتے جاگتے اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، مگر وہ کبھی خود رابطہ نہیں کرتی، نہ کوئی پیغام نہ کوئی کال، صرف خاموشی جو اندر ہی اندر آپ کو بے چین کر دیتی ہے؟ یہ ویڈیو کسی عورت کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو سمجھنے کے لیے ہے۔ آج ہم مسٹرازم کے اصولوں کی روشنی میں جانیں گے، اگر وہ عورت ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہتی ہے مگر حقیقت میں موجود نہیں، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ویڈیو آپ کو جذبات سے نہیں حقیقت سے جوڑے گی۔ آخر تک دیکھیں کیونکہ جو بات آخر میں آئے گی وہ آپ کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ نمبر 1، وہ جذباتی الجھن کا شکار ہے۔ کبھی کبھی کوئی عورت دل سے آپ کے بارے میں سوچتی ہے لیکن ذہنی یا جذباتی الجھن کی وجہ سے رابطہ نہیں کرتی۔ اس کے دل میں کشش ہو سکتی ہے مگر خوف ماضی کے تجربات یا خود پر عدم اعتماد اسے قدم اٹھانے سے روکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے پرواہ ہے، بلکہ ممکن ہے وہ خود سے جنگ لڑ رہی ہے۔ اسٹوئزم ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی خاموشی کو ذاتی توہین نہ سمجھیں کیونکہ ہر خاموشی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ آپ کو ایک خیال کے طور پر پسند کرتی ہے، حقیقت کے طور پر نہیں۔ بعض اوقات لوگ کسی کو صرف اپنے ذہن میں پسند کرتے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ وہ عورت آپ کو خیال ایک یا ایک جذباتی سہارا سمجھتی ہے مگر عملی زندگی میں رابطہ قائم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان سوچوں میں کسی کو جگہ دے دیتا ہے مگر ذمہ داری، قربانی یا تعلق کی حقیقت سے دور بھاگتا ہے۔ اسٹوئک فلسفہ کہتا ہے جو شخص عمل نہ کرے اس کے خیالات پر انحصار مت کرو۔ نمبر 3، وہ اپنی انا کو مطمئن رکھنا چاہتی ہے۔ کچھ عورتیں جانتی ہیں کہ وہ کسی کے ذہن میں ہیں اور یہی احساس ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ رابطہ اسی لیے نہیں کرتی کیونکہ انہیں توجہ مل رہی ہوتی ہے بغیر کسی محنت کے۔ یہ ایک نفسیاتی کھیل ہو سکتا ہے جہاں وہ جان بوجھ کر خاموش رہتی ہے تاکہ آپ خود کو بے چین محسوس کریں۔ اسٹوئزم ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی عزت نفس کو دوسروں کی توجہ کا محتاج نہ بنائیں۔ نمبر 4، وہ آپ کو ایک آپشن کے طور پر رکھتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی عورت کسی مرد کو مکمل طور پر چھوڑتی نہیں اور نہ ہی مکمل طور پر اپناتی ہے۔ وہ رابطہ نہیں کرتی مگر ذہنی طور پر آپ کو زندگی میں ایک محفوظ آپشن کے طور پر رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دیگر راستے آزما رہی ہے اور اگر سب ناکام ہو جائیں تو شاید آپ کی طرف پلٹ آئے۔ اسٹوئک انسان کو کسی کا بیک اپ پلان نہیں بناتا، وہ اپنی زندگی کا مرکزی کردار بناتا ہے۔ نمبر 5، وہ جانتی ہے کہ آپ ہمیشہ دستیاب ہیں۔ جب کسی کو معلوم ہو کہ سامنے والا کہیں نہیں جا رہا تو رابطہ کرنے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اسٹوئزم ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی قدر خود پیدا کریں تاکہ لوگوں کو آپ کی موجودگی کو معمولی نہ سمجھیں۔ اگر آپ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے پیغامات کا انتظار کرتے ہیں اور دل ہی دل میں اس سے جڑے رہتے ہیں، ممکن ہے وہ یہ بات محسوس کر چکی ہو۔ نمبر 6، یہ اصل میں آپ کا اندرونی امتحان ہے۔ سب سے گہرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صورتحال دراصل اس عورت کے بارے میں کم اور آپ کے بارے میں زیادہ ہے۔ یہ آپ کے ضبط، صبر، خود کو قابو اور جذباتی آزادی کا امتحان ہے۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کو چھوڑ سکتے ہیں جو صرف آپ کے ذہن میں ہے، حقیقت میں نہیں؟ اسٹوئک فلسفہ کہتا ہے جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں اسے چھوڑ دینا ہی اصل طاقت ہے۔